ڈاکٹر صاحب ڈالر 300 سے اوپر آپ جب آیا آپ نے کہا میں 180 سے نیچے لے جاؤں گا. نہیں 200 سے نیچے لے جائیں, چلیں 200 سے نیچے, لیکن یہ تو 300 سے اوپر چلا گیا سر. میں عرض کرتا ہوں, اگر آپ کو یاد ہو تو مڈل آف اکتوبر تک یہ 217 پہ آ گیا تھا, بیچ میں آیا تھا رائٹ, نہیں 217 پہ آ گیا تھا. جی جی. آہستہ آہستہ نا, میں جہاز میں چڑھا تو 5-6 پہ ویسے ہی وہ گر گیا تھا اور شروع ہو گیا. تو آپ جہاز پہ رہیں تاکہ ڈالر نیچے آتا رہے, ٹریولنگ پہ جائیں. دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کردار ہیں اور وقت آنے پہ میں ضرور شیئر کروں گا, ابھی خیر مناسب نہ ہو ملک کے لیے, کیونکہ یہ ادھر میں واشنگٹن گیا ہوں قریباً 17 اکتوبر کے قریب اینول میٹنگز کے لیے, اور یہ ریورس شروع ہوا. دیر آر سرٹن پلیئرز جنہوں نے یہ کام شروع کیا, اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ دسمبر تک, جنوری دسمبر تک یہ 230-35 پہ تھا. یہ ہماری ایک انٹر بینک ریٹ ہے, ایک ہمارا گرے ریٹ ہے جو کہ افغانستان اور پشاور میں ہو رہا ہے. ہمارا پہلے تو ویٹ اور فرٹیلائزر اسمگل ہوتا تھا, اب ہمارا ڈالر بھی اسمگل ہوتا ہے جی, انفارچونیٹلی. اچھا, نیبرنگ کنٹریز میں دونوں طرف سے, جن میں افغانستان بھی شامل ہے اور انڈیا بھی شامل ہے. انڈیا نہیں, ایران بھی. آپ دونوں سائڈ, اچھا ایران بھی, کیونکہ ظاہر ہے کہ ادھر بھی پابندیاں, ان کے انفلو بند ہو چکے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑے ایکسپرٹ تھے ڈالر کو کنٹرول کرنے میں, ہوا کیا؟ میں عرض کرتا ہوں. اب وہ گرے مارکیٹ جو ہے, یہ ہمارے جو لینڈرز ہیں یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ریٹ ہمارا برج ہونا چاہیے. ٹھیک. دوسرا, آپ نے سینٹرل بینک کو, اپنے اسٹیٹ بینک جو ہے, آپ نے پچھلے 2-3 سال میں عمران خان کی حکومت میں اس کو انڈیپینڈنٹ کیا, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جسے کہتے ہیں نا ٹپیکلی, وہ کر دیا ہوا ہے. تو یہ ایک پروسیس تھا, یا ہم ایک اپنی ریجیڈیٹی پہ رہتے, تو یہ آرٹیفیشل ہے. اچھا, آپ کے خیال میں 300 سے اوپر آرٹیفیشل ہے؟ یہ بالکل آرٹیفیشل ہے. ایکچوئل کیا ہونا چاہیے میں بتاؤں. جی جی. اس وقت جو میں کہہ رہا تھا, میں ہوا میں نہیں کہہ رہا تھا, ایک اس کا فارمولا ٹو کیلکولیٹ کا آپ کا ریٹ کیا ہونا چاہیے, دیٹ از ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, ریٹ. اس وقت دیٹ واز 197. جب میں کہتا 200 سے نیچے ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ میں ہوا میں کہہ رہا تھا کہ میں میری خواہش ہے, وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے ماضی میں تو خواہش 98-99 پوری کی, 69 سے 52 آیا, یا ہمیں شیخ رشید کا جو کہتے ہیں 111 چیلنج ہو گیا تھا تو دونوں کا, 100 کے نیچے آ گیا. ابھی جو آفٹر آل دس تباہی اور جو کانسیکوینسز ہیں, ابھی اس کی 244 بلوم برگ نے 19 مئی کو آرٹیکل لکھا ہے, ان کے 2 اکانومسٹ نے, بلوم برگ نے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کرنسی 14% انڈر ویلیوڈ. انہوں نے کہا جی کہ اس کی ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ملک میں ہو رہا ہے, اور جو IMF کی ڈیلے ہے, ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ ایک. ڈاکٹر صاحب عمران خان صحیح کہہ رہے ہیں, الیکشن کروا دیں تاکہ گورنمنٹ جو بھی آئے, بھلے جس کی بھی آئے, آپ کی آئے, جس کی آئے, وہ 5 سال کے لیے آئے تاکہ اسٹیبلٹی تو آئے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اکتوبر میں الیکشن ہوگا. آپ سو فار انلیس کے ڈاکٹر صاحب آپ نے IMF سوری الیکشن کے لیے میں بجٹ میں یہ آپ کو بتا دوں, آپ خوشخبری, کیونکہ پچھلے بجٹ تھا 5 بلین, آپ نے دیکھا وہ بڑا پروسیس رہا. خوشخبریاں تو بتایا نا کیا ہے بجٹ. ایک تو 5 بلین جو رکھا تھا دے دیا. اب اس کا جو بیلنس ہے یہ قریباً 47 بلین پلس کا اوریجنل تھا سارے ملک میں الیکشنز کے لیے. وہ 42 بلین پلس ان کے نارمل سالانہ ہوتے ہیں, وہ ہم نے بجٹ ڈرافٹ میں رکھ دی الیکشن کے لیے, جنرل الیکشن 5 پہلے الیکشن کے لیے. جو آپ کا علیحدہ ہو رہے تھے اس پہ بھی میری بڑی کورسپونڈنس ہوئی, اس کے لیے آپ کو قریباً 15 بلین ایکسٹرا خرچ کرنے پڑے, وہ بچ جائیں گے آپ. ڈاکٹر صاحب یہ تو الیکشن کی خوشخبری تھی, میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بجٹ پہ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے, یا کیونکہ آپ اتنے کمیٹڈ ہیں. پہلے تو IMF ہے, تو IMF نہیں کر رہا ہے اگریمنٹ, یہ کلیئر ہے, چاہے جو بھی ریزن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنی آپ نے ان کے کہنے میں پیٹرول بڑھا دیا, بجلی بڑھا دی, لیوی ڈال دی, اور ڈالر کا ریٹ اوپن کر دیا. ایگزیکٹلی جو کچھ ہوا نا, اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر ہم نے اپنے ٹیکنیکل سائڈ پوری مکمل کر دی 9 فروری. ریزن کیا ہے؟ ریزن وہ کہتے ہیں ایک ایکسٹرنل ہمارا فائنینسنگ گیپ ہوتا ہے فارن کرنسی کا, کتنی انفلوز پروجیکٹڈ, وہ دونوں پارٹیز سب کو پتا ہوتا ہے. وہ جو ان کے حساب سے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 7 بلین ڈالر ہوگا 30 جون تک, اس کے بیسس پہ 6 بلین کی ہمارے پاس کمی تھی. 3 بلین پچھلے ریویو میں, مجھ سے آنے سے پہلے 7th ریویو میں سعودی عربیہ UAE نے کہا تھا کہ ہم 2 بلین 1 بلین 3 بلین ہم دیں گے, لیکن ود پروویژن کہ اگر IMF سے آپ کا ہو جاتا ہے وہ 3 بلین جو تھا, تو ان سے یہ طے تھا کہ آپ ہمارا جب بورڈ میں جائیں گے اس سے پہلے 3 بلین, بورڈ کے بعد 3 بلین. ایز آف ناؤ
हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमने बहुत सख्त मैनेजमेंट किया। आपने पढ़ा होगा मार्च में 7 से 750 मिलियन डेफिसिट में सरप्लस है। अप्रैल का भी इनिशियल नंबर 18 मिलियन सरप्लस है। अब हमारा 10 महीने का 3.3 बिलियन है एज अ बेस है ना, नंबर्स है ना। अभी वो 4 से नहीं बढ़ सकता। अगर 4 है तो वैसे ही 3 माइनस। आप कह रहे सिर्फ इस गैप की वजह से वो नहीं दे रहे, या आपके ख्याल में ये वजह भी है कि पाकिस्तान की जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, या उनको लगता है कि आप पाकिस्तान इस IMF के पैसों से चाइना को जो लोन की पेमेंट्स है वो करेंगे, या ये वजूहात हैं, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह क्या? सिर्फ हमारे सारे प्रायर एक्शन हम कर चुके हैं। प्रायर एक्शन वो होते हैं मतलब जो टैक्सेस नहीं, लगाने मैं ये इसके अलावा है ना सर? नो सिर्फ उनकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, वो भी मेरे नज़दीक अनप्रोफेशनल। उसकी वजह ये है कि वो अब 6 बिलियन चाहिए ही नहीं, उसके बावजूद 4 बिलियन हमने उनको साबित कर दिया कि 4 बिलियन 3 बिलियन वो दोनों कंट्रीज उनको लिखा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब ये परसेप्शन है IMF के ज़हन में कि आप चाइना को लोन पेमेंट्स करेंगे, देखिए, या आप बजट जो है वो ऐसा देंगे सियासी बजट को इलेक्शन की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा IMF की शराइत? ग्लोबल तो पॉलिटिक्स में बहुत चीज़ें होती हैं। वो मेरा ख्याल है कि शायद मुनासिब ना हो कि हम आपके प्रोग्राम में कहीं से किताब में तो लिखे जा सकती है, मोबाइल पर नॉट। मुझे लगता है कि ये वजह भी है। अच्छा, वो होगी बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि मैंने पोस्ट न्यूक्लियर भी डील किया हुआ है। मुझे पता है कि माइंड सेट का है, मुझे पता है क्योंकि चाइना बड़ा एक्टिव हो रहा है ना, रशिया सऊदी अरब वगैरह के ताल्लुकात ठीक करवा रहा है। तो बात यह है कि हमने उनसे नॉर्मल प्रोफेशनल करना है। हमने अपना काम कर दिया है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट वैसे ही 6 से 3 आ चुकी है। 4 बिलियन हमने कंफर्म कर दिया है। तो सर कब तक होगा ये? देखिए 30 जून तक तो वैसे ही प्रोग्राम खत्म हो जाना है। तो उससे जो पहले होना वही होना है। अब तो अगला रिव्यू होना ही नहीं, नॉर्मल रिव्यू हो सकेगा। हमने उनको कहा है कि नॉर्मल रिव्यू